جتنے معصومین کی زیارات ہیں، پلیز غور سے سن، جتنے معصومین اللہ کے رسول سے لے کے زمانے کے امام تک 14 معصومین کی زیارت، کسی ایک زیارت میں بتاؤ کہ جس میں ہم شفاعت مانگ رہے ہیں، اور مولا حسین کی ایک مخصوص زیارت ہے زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ کا جو پیک ہے وہ کیا ہے؟ سجدہ ہے. when you go to the سجدہ پیک ہے زیارت عاشورہ. اس سجدے میں جا کے what you say اللہم اللہم لک الحمد حمد شاکرین، وہ پورا بولنے کے بعد کیا بولتے ہیں آپ؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. آپ یہ جملے بولتے، یہ پیک ہے زیارت عاشورہ. آغا بہجت کا مشہور ترین واقعہ، آغا بہجت کوئی معمولی پرسنالٹی کا نام نہیں. آغا بہجت اس صدی کا وہ عظیم مرجع تھا کہ جس کے سامنے سے اللہ نے سارے پردوں کو ہٹا دیا تھا، کرٹنز ہٹ گئے. وہ دیوار کے پیچھے کیا ہے بولتے تھے، دیوار کے پیچھے. یہی تو مزہ ہے علی کی محبت کا. ہمارے پاس جو محبت ہے نا، ایک معمولی محبت ہے. جتنے تم پائس ہوتے جاؤ گے تو محبت علی کا مزہ تم دیوار کے پیچھے کیا ہے بولو گے. اتنا تو آغا بہجت کیسی پرسنالٹی، ایوری بڈی نوز. 10 سال 12 سال ہوئے انتقال ہو گئے، اور اللہ ہم کو بی بی معصومہ کی زیارت نصیب کرے. معصومہ کے روضے میں زری مبارک کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ زری کی زیارت کر کے جب باہر نکلتے، وہی گولڈن ٹوم کے اندر سارے ہمارے علماء، بڑے بڑے علماء وہاں پہ دفن ہیں، جس میں آغا بہجت بھی ہے. وہاں پہ ایک اور گریو ہے عبد الکریم الحائری کی. یہ فاؤنڈر آف خم مدرسہ 100 ایئرس پہلے کا ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی تھی. اس کا میرے عشرے میں اگر ٹائم ملا تو ان کا واقعہ پڑھوں گا کہ یہ مدرسہ، یہ دینی مدرسہ خم کا یہ فاؤنڈر جو ہے عبد الکریم الحائری، انہوں نے اس کو اسٹارٹ کیسے کیا. تو آغا بہجت وہاں دفن ہے. آغا بہجت کا واقعہ ہے کہ ان کے جو استاد تھے، ان کے جو ٹیچر تھے، ان کے جو استاد تھے، ان کے انتقال کے 2 یا 3 مہینے کے بعد، بڑا مشہور واقعہ، بس میں خالی بیچ میں آیا تو بول دے رہا، 3 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد خواب میں آئے آغا بہجت کے. آغا بہجت خود اتنی بڑی پرسنالٹی، تو ان کے استاد کتنا پائس انسان ہوگا. آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آغا آپ کو کیا ملا گریو کے اندر، برزخ میں کیا ملا؟ تو کہا جتنی میں نے نیکیاں کی، ذرہ برابر بھی جو میں نے نیکی کی، ذرہ چھوٹا، اللہ اتنا کریم ہے مجھے ہر چیز کا اجر دیا. تو آغا بہجت گنانے لگے. کیا گنانے لگے؟ آپ نے یہ بک لکھی، آپ نے یہ کیا، آپ نے دینی مدرسہ بنایا، آپ نے یہ کیا، اتنی نیکیاں، کس کا اجر زیادہ ملا؟ انہوں نے کہا کہ ہر چیز کا اجر ملا. دن آغا بہجت نے کہا، میں نے ان سے پوچھا، پلیز غور سے سنو، کہ آغا یہ بتاؤ کہ گریو میں جانے کے بعد جب برزخ کی لائف تمہاری سٹارٹ ہوئی تو تم کو کیا فیل ہوا کہ کاش میں دنیا میں یہ کام زیادہ کرتا تو مجھے گریو کے اندر بہت فائدہ ہوتا. اس لیے کہ برزخ جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ لحد سے سٹارٹ ہوتی ہے، خبر سے سٹارٹ ہوتی ہے. وہ پہلی رات سے تمہاری برزخ شروع ہوگی. تو کون سا ایسا عمل ہے آپ کا کہ جو نیچے جانے کے بعد آپ کو فیل ہوا کہ یار میں یہ زیادہ کرتا تو کتنا یہاں فائدہ ہوتا برزخ؟ تو آغا بہجت کہتے ہیں کہ میرے استاد شیخ علی ان کا نام تھا، مسکرانے لگے، مسکرا کے کہا سارے جو نیکیاں میں نے کی اس کا اجر ملا، ریوارڈ ملا مجھے، لیکن ایک میرا کام ایسا تھا کہ وہاں جا کے مجھے فیل ہوا کہ کاش، آج میں پہلی منزل سے اسی لیے بول دے رہا ہوں، یہ ایک دفعہ کرتا تھا زندگی میں، ڈے بھر میں 24 آورس میں ایک دفعہ کرتا تھا. کاش میں 2 دفعہ کرتا، کاش میں 3 دفعہ کرتا، کاش میں 4 دفعہ کرتا. آغا بہجت جیسی شخصیت چونک کے بولا کہ آپ بتائیے کہ وہ کون سا کام ہے جو نیچے جانے کے بعد آپ کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا؟ تو کہا زیارت عاشورہ. جسٹ امیجن، آغا بہجت اور شاک ہی سیڈ کہ زیارت عاشورہ اور برزخ سے کیا مطلب ہے؟ زیارت عاشورہ اور فرسٹ نائٹ ان دا گریو سے کیا مطلب ہے؟ زیارت عاشورہ اور نیکیاں نیچے میں کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا کہ تم زیارت عاشورہ میں کہتے ہو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. وہ یوم الورود جو ہے وہ پہلی رات ہے. اب اس کی تیاری کرو، برزخ کی یہ تیاری ہے. آج کا میرا پہلا میسج، میں نے بھی جب 5 سال پہلے آیا تھا میں نے بولا تھا کوئی ریمائنڈر کرنے سے کوئی حرج نہیں. برزخ کے لیے جو کام آنے والی نہیں کہ سب لوگ زیارت عاشورہ پڑھتے لیکن سلو پڑھتے.
اب میں آپ کو طریقہ اس وقت نہیں بولا تھا، آج بول رہا ہوں، ہمیشہ یاد رکھو، زیارت عاشورہ گھر کے اندر جب بھی پڑھو، عورت پڑھے بچوں کو لے کے پڑھنا، یہ نہیں کہ بچوں کو اگنور کر کے تم کھڑے رہ کے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ بول رہا، تم کو اجر ملے گا۔ اگر جنریشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو عاشورہ بچوں کے ساتھ پڑھو، چھوٹے بچے ایون انفینٹ ہے، ماں گود میں لے لے، اس کی زیارت جلدی قبول ہوتی، جس کے معصوم بچے اس کی آغوش میں، ماں گود میں لے لے، لے کے زیارت عاشورہ بڑی آواز سے پڑھے۔ پریگننٹ گرلز جس کی پریگننسی ہے وہ لوگ بھی زیارت عاشورہ زور سے پڑھنا، ماں پڑھے گی، بچہ جو پیٹ میں وہ سنے گا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا میں آنے سے پہلے وہ حسین کو سلام کر کے آئے گا۔ آپ سمجھے؟ آپ ایزی لے کے مت سنو، ایزی لے کے مت سنو، میرے پاس 9 مجلس ہیں، تو کوشش کرو پریگننٹ گرلز ہمیشہ عاشورہ زور سے پڑھو، اگر کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بٹ لاؤڈلی پڑھو، لاؤڈلی پڑھو، اس لیے لاؤڈلی پڑھو، اور نارمل سرکمسٹانسز میں بھی آپ عاشورہ زور سے پڑھنا۔ جس گھر میں زیارت عاشورہ ہوتی پھر اس گھر میں کوئی نحوست کی چیز نہیں آتی، تمہارے گھر کی بلائیں مصیبتیں دور ہو جاتی، پریشانیاں دور ہو جاتی۔ عاشورہ ہمارے پاس گولڈ کی مائن ہے۔ ایک اور زیارت ہے، وہ آج میں دینا چاہتا تھا نہیں دے رہا اس لیے کہ میرا ٹائم ہو گیا، کل دوں گا۔ ایک اور زیارت ہے مولا حسین کی، جو یہ سیزن میں پڑھی جاتی، یہ زمانے میں پڑھی جاتی، یہ موسم ہے اس زیارت پڑھنے کا، وہ بھی گولڈ کی مائن ہے۔ ویسے ہر زیارت گولڈ کی مائن ہے، لیکن میں